بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ADP آج ہم پڑھیں گے تجاویز دہلی۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ چند تجاویز تھیں جو کہ دہلی میں ہوئیں۔ کس لیے ہوئیں یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہندوستان میں نیا آئین نافذ کرنے کے لیے کوششیں شروع ہوئیں، برطانوی حکومت جو ہے وہ کوئی بھی آئین اگر نافذ کرنے کی کوشش کرتی تھی تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ یا تو ہندو نامنظور کر دیتے تھے یا مسلمان اسے نامنظور کر دیتے تھے، اور ہندو جو تھے ان کو جو مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب تھا وہ سب سے زیادہ کھٹک رہا تھا۔ اس وقت ہندو یہ سمجھتے تھے کہ جو مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کے حق کو تسلیم کروا لیا ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو 1927 میں کیا ہوا کہ کانگریس کے ایک رہنما جو پنڈت موتی لال نہرو تھے، انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ اگر مسلمان اس اصول کو چھوڑ دیں، اس اپنے حق سے ہٹ جائیں جو جداگانہ انتخاب کا ہے، تو دونوں جو قومیں ہیں ہندو اور مسلمان، ان میں آپس میں بھلائی کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آپس میں صلح سے رہ سکیں، امن و آشتی سے وہ رہ سکیں۔ قائد اعظم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ یہ سمجھتے تھے اس وقت کہ دونوں قومیں مل کے اگر کریں گی تو ہندوستان، اس وقت تو برطانوی حکومت کے کنٹرول میں تھا نا، تو سب سے پہلے تو برطانوی حکومت کے تسلط سے آزادی تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ 20 مارچ 1927 کو دہلی میں مسلمان رہنماؤں کی کانفرنس طلب کی اور کچھ مشورے ہوئے، جن مشوروں میں جو ہے وہ برصغیر کے قیام کے لیے، اس کے امن کے لیے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیے وہ کہ ٹھیک ہے وہ جداگانہ حق سے دستبردار ہو جائیں گے، وہ اپنے جداگانہ انتخابات کو ختم کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ہندوؤں کو مسلمانوں کے چند مطالبات ماننا پڑیں گے۔ وہ چند مطالبات کون کون سے تھے جنہیں تجاویز دہلی کہا جاتا ہے؟ تجاویز دہلی کے جو اہم نکات ہیں وہ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کر کے ایک الگ پریزیڈنسی بنا دیا جائے، الگ صوبہ بنا دیا جائے، بلوچستان اور سرحد دونوں میں اصلاحات نافذ کی جائیں، جس طرح سے دوسرے صوبوں میں نافذ ہیں اسی طرح سے نافذ کی جائے بلوچستان اور سرحد میں بھی۔ پنجاب اور بنگال کی جو قانون ساز کونسلیں ہیں، جو قانون ساز ادارے ہیں، وہاں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی 1/3 نشستیں یعنی 1/3 نشستیں مخصوص کی جائیں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کو برابر مراعات یعنی برابر سہولیات دی جائیں۔ مسلمان جو صوبہ سندھ، سرحد اور بلوچستان میں موجود ہیں ان کو وہی مراعات دی جائیں جو کہ ہندوؤں کو ہیں، یا جو مسلم اقلیتی صوبوں میں ہندو مسلمانوں کو تمام مراعات دیں گے کہ جو ہندوؤں کو میسر ہیں۔ مسودہ قانون کی منظوری، کوئی بھی مسودہ جو پیش کیا جائے گا اس کی منظوری کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ جو فرقہ وارانہ امور ہوگی، کسی بھی فرقے سے متعلق جو بھی امور ہوگا، جو بھی کام ہوگا، اس کے بارے میں جب اس قوم کے 3/4 اراکین اس مسودے کی مخالفت کر دیں گے تو وہ مسودہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس مسودے پہ غور ہی نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی بھی قوم کے 3/4 رکن جو ہیں وہ اس مسودے کی مخالفت کر دیں گے تو وہ مسودہ نامنظور کر دیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی غور نہیں کیا جائے گا۔ کانگریس نے ان کو تجاویز کو تسلیم تو کر لیا، لیکن بعد میں کیا ہوا، مہاسبھا جو کہ ہندوؤں کی ایک بہت بڑی ان کی ایک نمائندہ جماعت تھی، ٹھیک ہے، ان کی ایک ہندو قوم پرست سیاسی جماعت تھی، اور جو متعصب ہندو تھے ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مسترد کر دیا۔ جداگانہ طریقے انتخاب سے دستبرداری کا جو فیصلہ تھا اس کا اثر مسلم لیگ پہ بھی پڑا تھا۔ مسلم لیگ 2 گروہوں میں بٹ گئی تھی۔ کیوں بٹ گئی تھی؟ کیونکہ ایک جو گروہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جداگانہ طریقے انتخاب ٹھیک ہے، وہ رہنا چاہیے، اور ایک گروہ جداگانہ طریقے انتخاب کے دستبرداری کے حق میں تھا کہ ٹھیک ہے اگر یہی ہندو مسلم اتحاد کی راہ ہے تو جداگانہ طریقے انتخاب سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ مسلم لیگ میں بھی ایک دراڑ سی پڑ گئی۔ ایک سر محمد شفیع جو تھے انہوں نے اس سے اختلاف کیا تو مسلم لیگ جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئی، جناح لیگ اور شفیع لیگ کے نام سے مسلم لیگ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اچھا، اب تجاویز دہلی جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد ہے سائمن کمیشن۔ 1919 میں جب پہلی جنگ عظیم میں
برطانوی حکومت نے کامیابی حاصل کی، اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ تاج برطانیہ کی طرف سے ہندوستان کی رعایا کے لیے مراعات ہوں گی، اصلاحات جو ہیں وہ دی جائیں گی، 10 سال بعد ان کا جائزہ لیا جائے گا اور نیا آئین نافذ کیا جائے گا۔ لیکن برصغیر کی جو عوام تھی ان کی جو بڑھتی ہوئی بے چینی تھی اور انگریزوں کی جو مخالفت تھی، اس کی سبب برطانوی حکومت نے 10 سال سے پہلے ہی ان اصلاحات کا جائزہ لینے کا کام شروع کیا۔ 1919 میں ان اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے جو وائسرائے ہند تھے اس وقت، انہوں نے 8 نومبر 1927 کو اس کا اعلان کیا جائزہ لینے کا۔ ایک 6 ارکان پہ مشتمل کمیشن تشکیل دیا گیا اور اس کے تمام ارکان جو تھے وہ انگریز تھے، حکومت انگریزوں کی تھی تو ظاہر تمام انگریز ارکان تھے۔ جو سربراہ تھے وہ سر جان سائمن تھے، اسی لیے اس کمیشن کو سائمن کمیشن کا نام دیا گیا۔ سائمن کمیشن کی جو سفارشات تھیں، مسلم لیگ دہلی تجویز کی بنا پہ پہلے 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ اس موقع پہ بھی جناح لیگ جو تھی وہ اس کمیشن کے مخالف تھی، جبکہ شفیع لیگ اس کے حق میں تھی۔ سیاسی جماعتیں جو تھیں انہوں نے جو کمیشن تھا اس کو اپنی اپنی جو عرضیاں تھیں وہ بھیج دیں، اپنی اپنی جو ان کی جو کام تھے، جو ان کے تھیں، آپ یہ کہہ لیں کہ مسودات یہ تھے، ایسے انہیں بھیج دیے۔ مسلم لیگ نے بھی کمیشن کو اپنی ایک عرضداشت بھیجی، 2 حصوں پر مشتمل اپنی رپورٹ تیار کی کمیشن نے۔ اس کی سفارشات کون کون سی تھیں؟ پہلا جو حصہ تھا اس میں سائمن کمیشن نے کیا کیا تھا، برصغیر کے سیاسی اور معاشرتی حالات کا جائزہ پیش کیا تھا، اور دوسرے میں آئینی اصلاحات کے متعلق اپنی جو سفارشات تھیں وہ پیش کی تھیں۔ سب سے پہلے اس میں تھا جی برصغیر میں وفاقی طرز حکومت ہوگا، صوبائی خود مختاری ہوگی، صوبوں میں 2 عملی نظام حکومت ہوگا، یعنی 2 عملی نظام حکومت کو ختم کیا جائے گا، اور صوبائی خود مختاری ہوگی، یعنی ہر صوبہ اپنے امور میں خود مختار ہوگا۔ سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے اس کو ایک الگ سے پریزیڈنسی بنا دیا جائے گا۔ علیحدگی، تاہم جو سندھ کی علیحدگی ہوگی اس سے تمام جو مالی وسائل ہوں گے ان کی پوری چھان بین کی جائے گی۔ صوبہ سرحد میں آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں گی، بعض اہم اور ضروری نافذ کی جائیں گی، تمام نہیں ہوگا۔ جداگانہ طریق انتخاب جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اقلیتی جو صوبے ہیں، مسلم اقلیتی صوبے، وہاں مسلمانوں کو آبادی سے زیادہ نشستیں دی جائیں گی۔ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی نشستیں آبادی کے لحاظ سے مخصوص نہیں کی جائیں گی۔ 1/3 نمائندگی جو مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہماری مرکزی کونسلوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے 1/3 نمائندگی ہونی چاہیے، اس کو سائمن کمیشن نے مسترد کیا تھا۔ صوبوں میں اقلیتوں کی جو نمائندگی تھی اس کی بھی منظوری دی تھی، اور مرکزی انتظامیہ کی حیثیت برقرار رکھی جائے گی اور اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ سائمن کمیشن کی جو سفارشات تھیں اس میں کسی حد تک مسلمانوں کا بھی فائدہ تھا۔ کانگریس نے مسلمانوں کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا۔ کمیشن کی جو بعض سفارشات تھیں وہ مسلمانوں کے حق کے خلاف تھیں، یعنی ان کو پنجاب اور بنگال میں نشستیں نہیں مل رہی تھیں، 1/3 نمائندگی بھی مرکزی کونسلوں میں نہیں مل رہی تھی، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مسلمانوں کے حقوق کے خلاف تھیں۔ اس بنا پہ مسلم لیگ نے بھی اس کمیشن کو مسترد کر دیا۔ الغرض یہ کمیشن بھی بری طرح سے ناکام ہو گیا اور برصغیر دوبارہ سے آئینی بحران کا شکار ہو گیا۔